بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ بھارت نے جو پلان کیا تھا وہ پلان ان کے ہی سر پر آن پڑا. دنیا کے اندر جہاں جہاں انہوں نے سپورٹ مانگی کہیں سے سپورٹ نہیں ملی. دنیا خود حیران ہے کہ 10 منٹ واقعے کے ہونے کے 10 منٹ کے اندر اندر کس طریقے سے کسی اور ملک کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. وہاں کے لوگ، باہر کے لوگ کیا، انڈیا کے اپنے لوگ اس بات پر حیران پریشان ہیں کہ 200 کلومیٹر اندر کس طریقے سے کوئی بھی دہشت گرد جا سکتا ہے، کس طریقے سے گنز جا سکتی ہیں، کنسیڈرنگ کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 3 لیئرز آف سیکیورٹی ہے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں. لیکن اگر بات پانی پہ آئی تو پوری قوت کے ساتھ آپ کو ڈیل کیا جائے گا. سنیں ذرا. Is our preference, but must not be construed as our weakness. We will and we shall never compromise on our dignity and security, ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan would be responded to with full force and might. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دوسری طرف سے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اتحادی ہیں حکومت کے، لیکن سندھ کے پانی کے اوپر کچھ عرصے پہلے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں ٹھنی ہوئی تھی. اب سندھ کے پانی پہ آئے گا تو کس طریقے سے سندھ خاموش رہے گا. سنیں بلاول بھٹو زرداری نے کیا فرمایا. مودی نے جھوٹے الزامات پاکستان پہ لگائے ہیں. آپ کا سندھو پہ ایک اور حملہ ہوا ہے. میں سکھر میں اسی سندھو دریا کے ساتھ کھڑے ہو کے بھارت کو کہنا چاہوں گا کہ سندھو ہمارا ہے اور سندھو ہمارا رہے گا. اس دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا. دوسری طرف آج انٹیریئر منسٹر محسن نقوی نے بھی بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرا لیں تو پھر ہم اس کے اندر ساتھ ہیں. لیکن ایسا ہوگا نہیں. اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ انڈیا کسی بھی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی طرف نہیں جانا چاہے گا. انڈیا تو کسی ایسی انویسٹیگیشن کی طرف بھی نہیں جانا چاہے گا جہاں بی جے پی سے ہٹ کے، آر ایس ایس سے ہٹ کے انڈیا کے اپنے لوگ کوئی بات کریں. محسن نقوی صاحب نے کیا فرمایا سنیں. کلیئر ہے کہ اگر کوئی بھی نیوٹرل لوگ اس واقعے کی انکوائری کرتے ہیں تو پاکستان اس میں بھرپور تعاون کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کو بے نقاب کریں. ہم ایک اور ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جعفر آباد کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی بھی ایک نیوٹرل انکوائری کر لی جائے. ہمارے ملک پہ اس ٹائم سیریس قسم کا ایکسرسائز انڈیا کر رہا ہے. ہمارے پاس کچھ سالڈ ایویڈنس موجود ہیں کہ لاسٹ 3 دنوں میں ہم نے 7 IEDs پکڑی ہیں جو وہ یہاں پہ بلاسٹ کرنا چاہتا تھا. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایفرٹ سے وہ سارے کے سارے منصوبے ناکام ہوئے ہیں. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں. بھارت، تمہاری انٹیلیجنس ایجنسیز کدھر سوئی پڑی ہیں؟ کیا اپنے ہی لوگوں کو مارنے کام اصل میں دیا گیا ہے تمہاری فوج کو؟ یہ ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ پاکستان کا دفاع سارا کا سارا انڈیا سینٹرک ہے. اور یہ انڈیا سینٹرک دفاع کے اوپر ایک بار پھر نظر دوڑانے کے لیے حنیف عباسی صاحب کی بات سنیں. واٹر ٹریٹی نشانہ ہے ہمارا اور پہلگام جو ہے وہ بہانہ ہے. آپ ہمارا پانی بند کریں گے ہم آپ کا سانس بند کر دیں. میں ایک وفاقی وزیر کی حیثیت سے کہتا ہوں اگر ہمارا پانی بند کریں گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہوں. یہ جو غوری، شہین، غزنوی یہ چوکوں میں سجانے کے لیے نہیں ہم نے رکھے ہوئے، یہ ہم نے ہندوستان کے لیے رکھے ہیں. بابا یہ جو 130 اٹامک ہمارے پاس ویپن ہے وہ ہم نے صرف ماڈل بنانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے، ورنہ آپ تو اتنے مکار بنیے ہیں کہ ابھی تک پاکستان کے اوپر کئی دفعہ حملہ آور ہو چکے ہو. اب یہ والی بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ بھارت کس طرح سے بہیو کرتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے محسن نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ جعفر ایکسپریس والے انسیڈنٹ کی بھی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کر ہی لی جائے. واقعی میں کر لی جائے. کلبھوشن یادو بلوچستان میں بھیجنے والے لوگ اور بار بار مودی یہ کہنے والا کہ بلوچستان کو الگ کرنے یا بلوچستان کے لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. میں خود بلوچستان کی فیملی سے بلانگ کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہوں کہ کسی کو انڈیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن پروپیگنڈا کیا ہوا تھا جعفر ایکسپریس کے بارے میں ذرا وہ دیکھیے. انڈین میڈیا کیسے بغلیں بجا رہا تھا وہ بھی دیکھیے. There have been escalated attacks by the BLA and they have also formed a new front together. Who the fighters are, what kind of weapons do they have, what kind of training and tactics do BLA personnel have. The terrain of this entire province in Balochistan is extremely rocky. Our operations in Balochistan over. There appear to be conflicting reports. Pakistan Army says they've successfully neutralized all the Baloch terrorists, as they put it. DLA has just issued a statement saying operations are still on and they have over 100 Pakistani soldiers held hostages. Close to 200 coffins have now been sent to this area. If any attempts are made to rescue the hostages, there will be severe consequences. More than 100 Pakistani Army personnel have been taken
hostages. We are told 6 soldiers of the Pakistan army have been neutralized. It's a threat that has been issued by the hijackers, who say that they will be killing 10 more hostages. This is one episode which has brought the entire Pakistani army on its knees. अब ये बगले बजाता हुआ, टेररिस्ट की सपोर्ट करता हुआ इंडियन मीडिया किसी भी दहशतगर्द हमले के हवाले से किस तरीके से बात कर सकता है, जहां झूठी एआई जनरेटेड वीडियोस और पिक्चर्स बनाई गई, जहां झूठी खबरें चलाई गई ताबूतों के हवाले से, जहां झूठी खबरें बनाई गई और आर्मी ऑफिसर्स के बारे में न्यूट्रलाइज का वर्ड इस्तेमाल किया गया। तो ये दहशतगर्दी की सपोर्ट असल में इंडिया कर रहा है, लेकिन हमें उनका झूठ बेनकाब करने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि इंडिया के अपने लोग ये झूठ बेनकाब कर रहे हैं, बबांगे दोहल कर रहे हैं। सुने जरा। आपने ऐसे ऐसे काम कर दिए, ट्रेड बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, जिससे ज्यादा नुकसान भारत का ही होगा। एयर स्पेस बंद कर दिया पाकिस्तान ने आपका, उससे भी नुकसान भारत का ही होगा। सिर्फ ऑप्टिक्स और हेडलाइन मैनेजमेंट का काम ये सरकार कर रही है। पहलगाम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर है बाय रोड। 200 किलोमीटर टेररिस्ट कैसे कश्मीर के अंदर घुस आए? भाई इतनी सारी चेक पोस्ट हैं, चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस, रॉ, आईबी, सब तो है वहां पे। वो 200 किलोमीटर अंदर आए, हथियारों के साथ आए, उन्होंने लोगों को गोलियां मारी और उसके बाद वो वहीं गायब हो गए। कह रहे वो वापस भाग गए। अरे कोई मजाक हो रहा है क्या? हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, इसलिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं, कोई लड़ा ही नहीं उनसे। 25-26 लोगों की जानें चली गई। ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ भी इशारा करता है। There was a CRPF post originally, which was removed. Same thing happened with the Pulwama attack in 2019. 7 लाख से 12 लाख के आसपास यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज है, उसके बावजूद इनको ये पता नहीं, या तो कोई साजिश के तहत ये किया जा रहा है। 3 टायर सिक्योरिटी रहते हुए भी एक ऐसा ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ। ಈ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ। ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇರಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು। अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। इसके साथ साथ आज ही इसहाक डार साहब की बहुत सारे लोगों से फोन पर भी बात हुई और मुलाकातें भी हुई हैं। हाई कमिश्नर ब्रिटेन की, उनसे मुलाकात हुई है। इसके अलावा केएसए के फॉरेन मिनिस्टर, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर, अज़रबैजान के फॉरेन मिनिस्टर, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर के साथ फोन पे बात हुई है। ईरान ने सालिसी की पेशकश की है। नॉट जस्ट दैट, चीन के जो है सफारतकारों से, चीन के एम्बेसडर से भी मुलाकात हुई है। इस टाइम पर मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपने ज्वाइन किया। अहमर बिलाल सूफी साहब मौजूद हैं, इंटरनेशनल लॉ के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया अहमर बिलाल सूफी साहब, आपने भी ज्वाइन किया।